الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترمہ حضرین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں سے ایک شعر، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں، رضا اللہ کی رضا یہ مطلوب ہے، اور ہر کسی کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ ورضا الناس، لیکن لوگوں کی رضا، لوگ کیا پسند کرتے، ان کی چوائس کیا ہے، یہ غیر محمود ہے، ناپسندیدہ ہے، اور ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو صرف ایک شعر میں لا کر نقل کر دیا کہ اصل اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا پر ہی جنت و جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہشات یا لوگوں کی بنیاد کے پر فیصلہ ہوگا۔ اب دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے بخاری وغیرہ کی، کہ ایک زانیہ بدکار عورت یہ سفر میں جا رہی تھی، راستے میں اسے پیاس لگی اور وہ ایک کنویں کے پر پانی پینے کے لیے اتری۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جس پیاس کی شدت نے مجھے پریشان کیا ہے وہ اسے بھی پریشان کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے چرمی، جو کہ چمڑے کا بنا ہوا جوتا تھا، اس میں پانی بھرا اور اس پانی سے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے اس ایک عمل کی بنیاد پر اسے جنت دے دی، اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ایک واقعہ امام بخاری نے ایک واقعہ اور نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا، تو اس کے بارے میں سوال کیا، تو کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو راستہ چلتے وقت تو دیکھتا ہے کہ ایک شاخ جو آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، اسے کاٹ دیا کہ یہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ اس کے عمل میں اور کوئی نیکی نہیں تھی، محض اس ایک عمل کی بنیاد کے پر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ دونوں روایتیں پیش کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ جنت و جہنم کے فیصلے اللہ کرے گا، لوگ کیا بولتے ہیں وہ اللہ کا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ورنہ سماج اور معاشرے کے اندر ایک بدکار وحشیہ طوائف کی کیا حیثیت ہوتی ہے بتائیے؟ کوئی اسے اچھی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے لوگوں کی خواہش یا لوگوں کے درمیان کیا باتیں چل رہی ہے اس بنیاد کے پر جنت کا فیصلہ نہیں کیا۔ جنت کا مالک اللہ ہے، وہ چاہے جیسے چاہے فیصلہ کرے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ اللہ جنت کا مالک ہے۔ اب اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو دوں کہ ایک بندے نے بہت عالی شان محل تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد
اس کے لیے آکشن بولی لگائی، کون ہے جو اس کو بڑھ چڑھ کر قیمت دے گا؟ وہ محل بڑا عالیشان تھا۔ اب شہر کے تمام تر مالدار ترین افراد اسے خریدنے کے لیے پہنچے۔ اب وہاں پر ایک بندہ پہنچتا ہے جس کے جیب میں چند ٹکے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ تو اتنا عالیشان محل خریدنے آیا ہے اور جیب میں چند ٹکے ہیں، تو کیا چند ٹکے کے عوض تجھے اتنا عالیشان محل مل جائے گا؟ یہ بات مالک تک پہنچی۔ جو اس محل کا مالک تھا اس نے بھی حیرت سے کہا کہ میں نے اتنا عالیشان محل تعمیر کیا ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے کہ بڑھ چڑھ کر بولی لگائیں، اور تو جیب میں چند ٹکے لے کر آیا ہے تاکہ اتنا عالیشان محل خرید سکے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ محل آپ کا ہے، اگر آپ چاہیں تو چند ٹکوں کے عوض دے سکتے ہو، اس لیے کہ آپ مالک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مالک ہے، کس عمل کی بنیاد کے پر ہم کو جنت دے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت اور بہت بڑی سچائی ہے کہ لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشنودی ہمیں مقصود نہیں ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یہ مقصود ہے۔ اب حق کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب یہ واقعہ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 10 سال تک سینہ سپر بنے رہے، یہاں تک کہ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر جب بائیکاٹ کر کے رکھا گیا وہاں بھی ساتھ میں تھے، ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرتے، اور ان کی فکر مندی کا عالم یہ تھا کہ شیب ابی طالب میں چونکہ یہ ساری مصیبت بنو ہاشم کا بائیکاٹ لوگوں کی طرف سے کس بنیاد پر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر، جس دعوت توحید کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اسی بنیاد کے پر یہ مخالفت تھی، یہ بائیکاٹ تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہ ساری مصیبت کی جڑ آپ ہی ہیں مار دیا جائے، ہو سکتا ہے۔ حالانکہ شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کے مسلمان بھی تھے، نان مسلم بھی تھے، یعنی وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے، محض قبائلی عصبیت کی بنیاد پر کہ ہمارے قبیلے کا بائیکاٹ کیا گیا ہے تو ہم بھی ساتھ دیں گے، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ لیکن دل میں بات آ سکتی ہے، اس قدر اس خطرناک بائیکاٹ ہوا، بچے رات کو بلکتے روتے، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو چمڑا پانی میں دے کر اسے چوسنے کے لیے دیا جاتا، یہ حالت تھی۔ تو ایسے میں کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ ابو طالب کیا کرتے تھے، رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو آپ کے سونے کی جگہ کو تبدیل کر دیتے، جہاں سوئے رہتے وہاں سے اٹھاتے کسی اور جگہ سلا دیتے، تاکہ اگر کوئی آپ کے پر حملہ کرنا چاہے، آپ کے پر غلط ارادے سے اٹیک کرنا چاہے تو آپ وہاں موجود نہ ہو۔ اتنی فکر مندی، لوگوں نے بہت پریشان ڈالا لیکن کبھی لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ بخاری کو اس روایت کو یاد رکھیے جسے سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے والد حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب زندگی کے آخری پڑاؤ کے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جا کر دعوت پیش کی، اخیر مرحلے تک کوشش کرتے رہے، حالانکہ ابو طالب کو ساری سچائی کا علم تھا۔ ایک مرتبہ شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے، تو کہا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اور میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹے اسی کے پر جمے رہنا، لیکن خود اس دین کو قبول نہیں کیا جس دین کے بارے میں اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ بیٹے اسی کے پر جمے رہنا۔ سوچئے کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے لیے ایک چیز پسند کر رہا ہے خود نہیں کر رہا ہے، کون سی چیز تھی جو رکاوٹ بن رہی تھی؟ کیا بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ یہ بڑا اہم مدعا ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر مرحلے کے پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ دونوں وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اوائڈ کیا، نظر انداز کیا، ان سے الجھے نہیں۔ الجھنا نہیں چاہیے دعوت کے کاموں میں، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، الجھانے کے لیے لوگ بہت آئیں گے۔ اپنی دعوت کو اپنے پیٹرن کے پر، صراط مستقیم کے پر قائم و دائم رہتے ہوئے عمل کرتے رہنا چاہیے، پہنچاتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الجھے نہیں، سیدھے جا کر ابو طالب اپنے چچا کو کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔
چچا جان آپ نے پوری زندگی میری بڑی حفاظت کی، بڑی مدد کی، لیکن یہ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کافی ہے۔ تو کیا ابو طالب کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ بلکہ نبی کو بھی ابو طالب سے محبت تھی۔ قرآن مجید نے اس بات کی دلیل کو پیش کیا سورہ قصص کے اندر، اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے میرے حبیب آپ جس سے محبت رکھتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کے اختیار میں بھی نہیں دی گئی، یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے، اس کو ہدایت دی جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی اپنے چچا سے محبت تھی، لیکن یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ جنت کی ضمانت اطاعت و فرمانبرداری، نبی کا لایا ہوا دین قبول کرنا، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو جو لوگ ہمارے یہاں صرف محبت کا دم بھرتے لیکن نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ نہیں، نماز اٹھا کر دیکھیے تو آپ کی سنت کے خلاف ایک عمل پایا جاتا ہے، روزہ وہاں نبی کی مخالفت، حج وہاں نبی کی مخالفت آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گی، عقیدے میں جگہ جگہ نظر آئے گی۔ بتائیے کیا ہم نبی کی مخالفت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں؟ ناممکن چیز ہے۔ جنت اطاعت کی بنیاد کے پر ملے گی، صرف نبی کی محبت کی بنیاد پر نہیں۔ حقیقت میں محبت وہی ہوتی ہے جس میں اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہی کلمہ پیش کیا، آپ کلمہ توحید پڑھ لیجئے گا، میں اس کی بنیاد کے پر اللہ کے ہاں پر آپ کے حق میں دلیل پیش کروں گا میرا چچا مسلمان تھا۔ محبت کی بنیاد پر نہیں، ابو طالب کو نبی سے شدید محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی محبت کی بنیاد کے پر آخرت میں تمہارے لیے اللہ کی جناب میں دلیل پیش کروں گا۔ کس بنیاد پر کہا؟ کلمہ توحید کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر۔ آپ میری اطاعت کیجئے، آپ اللہ کی توحید کو تسلیم کیجئے، تب میں آپ کے حق میں حجت پیش کروں گا۔ ورنہ یہ 10 سال کا جو آپ نے کارنامہ پیش کیا خدمات، ٹھیک ہے، سب کا اعتراف کہ آپ نے بڑی خدمت کی، بڑی حفاظت کی، بڑی جانفشانی کے ساتھ آپ میرے ساتھ لگے رہے، ہر موقع پر میرا ساتھ دیا، سب قبول ہے، لیکن اس بنیاد کے پر آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت کلمہ توحید کی بنیاد پر ملے گی، یہ کنجی ہے جنت کی، اس کے بغیر آپ کو جنت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ بالکل واضح فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہاں جیسے ہی ابو طالب کے سامنے آپ نے اس کلمے کو پیش کیا تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، ان دونوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ ابو طالب کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، کلمہ مت پڑھو۔ نہیں کہا، کیا کہا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں کلمہ توحید کو پیش کر کے جس کی بنیاد کے پر آپ کو جنت ملنے والی ہے، اور دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے۔ یہ بات دونوں سامنے آ گئی، یہاں ٹکرا ہوا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا یہاں پر نقطہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے انہیں کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، جس طریقے سے وہ دین ابراہیم کو مانتے ہیں۔ ملت کہتے ہیں کسی دین کو فالو کرنے کا طریقہ۔ آپ دیکھیے مسلمانوں میں بھی، مسلمان سب ہیں، لیکن کیا ہر کوئی اسلام کو اسی طریقے پر فالو کرتا ہے جیسا کہ سلف صحابہ فالو کرتے تھے؟ نہیں، تھوڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو حقیقت میں اللہ کے دین کو اسی طریقے پر فالو کرتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ آپ نے 73 فرقوں کا تذکرہ کیا، ترمذی کی روایت 72 کے بارے میں کہا کہ جہنمی میجارٹی جو اکثریت ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ اب آپ کیا کہیں گے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختلافی بات کر رہے ہیں، آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کئی بیماریاں بتاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہ آپ کی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے کہ یہ تمہارے اندر فالٹ ہے، اس کو دور کرو، اس کا علاج کرو۔ تو آپ بھی 73 میں سے 72 کے بارے میں کہہ رہے تو کہہ رہے کہ سب رانگ ہے، یہ 72 کے 72 غلط ہے، ان کی طرف تم کو نہیں جانا ہے، اکثریت میجارٹی کو نہیں دینا ہے، بلکہ اس ایک جماعت کو فالو کرنا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ صحابہ نے بھی پوچھا، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 کا کیا ہوگا، نہیں،
صحابہ نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا. سوال کس کے بارے میں کیا کہ اللہ کا رسول وہ ناجی کرو کون ہوگا جو جنت میں جانے والا ہے. ہمیں جنت میں جانے کی فکر کرنا چاہیے. وہ 72 کیا ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے. اس سے بچ کر اپنے آپ کو اس راہ کے پر لگانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہتے کافی تھا. ما انا علیہ اليوم, کہ آج جس کے پر میں ہوں, یعنی قرآن و حدیث کے پر. بتائیے جس کے پر نبی ہے کیا وہاں پر آپ کو تقلید ملے گی؟ کسی امام کو نبی کے مقابلے میں حیثیت دینا, اہمیت دینا نہیں ملے گا. ان کی عزت و توقیر اپنی جگہ پر. کیا وہاں پر آپ کو بدعقیدگیاں ملے گی, بدعت اور خرافات ملے گی؟ آج کی طرح اسلام ملے گا جو مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے, جو نبی کے پاس نہیں تھا؟ تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کسوٹی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزان اکبر ہیں. میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسوٹی, جس کے پر آپ کسی چیز کو پرکھتے ہیں. سونا ہے, چاندی ہے یا دیگر چیزوں کو آپ کسوٹی کے پر لے جا کر پرکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے ہی آپ میزان اکبر ہیں کہ اپنے تمام تر عقائد اور اعمال کو نبی کی سنت کے پر تولا جائے گا کہ واقعتاً یہ اس سے میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے. اگر وہ عقیدہ جو آپ نے اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق, اگر وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, صدقات ہو, خیرات ہو, جو بھی ہو, اگر یہ نبی کی سنت کے مطابق ہے بہت اچھی بات, اور نہیں ہے تو آپ اس کسوٹی کے مطابق اپنے عمل کو کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کو کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کیا, بلکہ یہ کہا کہ جس طریقے سے عبد المطلب یہ دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں اس طریقے کو آپ چھوڑ دیں گے. مشرکین مکہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم گمراہ مشرک ہیں, کوئی نہیں کہتا اپنے آپ کو. وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پابند کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت, یعنی جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے دین کو فالو کیا ہم کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ملت کا ہی ہے کہ دین آپ کیسے فالو کر رہے, جس طرح صحابہ نے فالو کیا, جس طرح اسلاف نے کیا اس طریقے پر, یا آپ کا طریقہ کسی اور کا بنایا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہیں پر آ کر رک جاتا ہے. تو یہاں ملت اسی کو کہا جاتا ہے کہ دین کو فالو کرنے کا طریقہ. تو ان لوگوں نے وہی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین ابراہیم کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ملت, ان کے طور طریقے پر چلنے والا. اب مشرکین مکہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہاں ٹکراؤ تھا ملت کا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کون صحیح فالو کر رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مشرکین مکہ. تو ان لوگوں نے اپنا دین, اپنا طریقہ پیش کیا جس طریقے سے ہم حضرت ابراہیم کے دین پر چل رہے ہیں آپ کو بھی چلنا ہوگا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس کے بالمقابل ابو جہل, عبداللہ بن ابی امیہ یا مشرکین مکہ لوگوں کی بات آ گئی. آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں, وہ اپنی بات پیش کر رہے ہیں. اخیر میں ابو طالب نے کہا ہوا علی ملت عبد المطلب وابى ان يقول لا الہ الا اللہ. صاف طور کے پر کہہ دیا کہ میری موت عبد المطلب میرے باپ کے دین کے پر ہونے والی ہے, اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا. سوچئے کہ اگر یہ کلمہ چپکے سے وہ نبی کے کان میں بھی کہہ دیتے کافی تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ اس طرح کلمہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم چپکے سے کان میں کہہ دیں, اور ہے اگر ہمارے اندر توحید تو اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں, ورنہ چھپ چھپا کے دین کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے. ورنہ ابو طالب جو پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی, کیا اتنی بات آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر سکتے تھے؟ یہاں سب سے بڑا مسئلہ حق کی راہ میں جو حق کو قبول کرنے میں جو رکاوٹ بنا وہ یہ تھا کہ ان کے سامنے لوگ آ گئے. لوگ کیا کہیں گے کہ ساری زندگی تو اپنے بھتیجے کے دین کو نہیں مانا, اب اخیر مرحلے کے پر آ کر مان لیا. لوگوں کے ڈر اور خوف کی بنیاد کے پر, جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے لوگوں کے ڈر اور خوف کی بنیاد کے پر کلمہ کہنے سے انکار کر دیا, جسے وہ دل سے تسلیم کرتے, جس کے پر انہوں نے اپنے بیٹے ابو حضرت علی کو رکھا. اس بات کو قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ مسئلہ آیا لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے, ساری زندگی تو نبی کے دین کو نہیں مانا, اخیر مرحلے میں جا کر کلمہ قبول کر لیا تاکہ اس کی بنیاد کے پر جنت مل جائے. تو یہ لوگوں کا ڈر, لوگوں کا خوف بہت بڑی رکاوٹ ہے حق بات کے قبول کرنے میں. اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس تناظر میں بہت ساری باتیں آئے گی انشاءاللہ.
سورہ احزاب کے تناظر میں یہ واقعہ ہے. مسئلہ تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جنگ کے اندر قیدی بنا لیے گئے. قیدی بنائے جانے کے بعد انہیں مکہ کے بازار میں فروخت کیا گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید لیا. اب خرید لینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا کہ یہ آپ کا غلام ہے. ہم اپنی زبان کے اندر کہیں گفٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر دیا. انہیں آزاد کر دیا کہ اب تم غلام نہیں ہو, ایک آزاد کی طرح تمہاری زندگی ہوگی. اب ہوا یوں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ان کے رشتہ داروں کو معلوم پڑا کہ زید مکہ کے اندر ہیں اور انہیں غلام بنا کر رکھ لیا گیا ہے. چنانچہ ان کے والد رشتہ دار آئے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کی غلامی سے آزادی کی جو قیمت دینا چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, آپ لے لیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں کوئی قیمت نہیں لینا چاہتا. اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں لے چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی اولاد ہے. اب ان کے والد نے رشتہ داروں نے کہا کہ زید چلو, اس سے بڑھ کر آفر کیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں بغیر کسی معاوضے کے آزاد کیا جا رہا ہے. اب ایک بچہ سوچئے جو ایک مدت تک اپنے ماں باپ سے رشتہ داروں سے بچھڑا ہوا تھا, اتنی مدت کے بعد جب اپنے باپ اپنے رشتہ داروں سے ملے گا تو کیا کرے گا؟ وہ تو فوراً اپنے باپ کے گلے لگے گا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جانا چاہے گا. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ دیکھیے گا کہ حضرت زید کے پر آپ کی تربیت کا صحبت کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے باپ اور رشتہ داروں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی. کہا کہ میں نبی کے پاس رہنا چاہتا ہوں, میں نہیں جانا چاہتا. حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی, یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اب جب حضرت زید نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر محبت جانثاری کا اتنا بڑا ثبوت پیش کیا کہ اپنے باپ اپنے رشتہ داروں اپنے علاقے کی محبت کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کعبۃ اللہ کے پاس لائے اور لانے کے بعد کہا, چونکہ انہوں نے اپنے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چھوڑ دیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کعبۃ اللہ کے پاس لا کر لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ اب سے زید میرے بیٹے ہیں. انہیں اعزاز کے طور پر کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا پروف پیش کیا کہ اپنے باپ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح نہیں دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا, صرف آزاد نہیں کیا, آزاد کرنے کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا. اب عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو ایڈاپٹ کیا جائے, لے پالک جس کو کہتے ہیں, متبنہ, اپنا بیٹا بنا لینا, اپنی اولاد بنا لینا, تو اسے اسی کی طرف منسوخ کیا جاتا تھا. چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. اور یہ بہت سالوں تک چلا. آپ نبی بنائے گئے, نبی بنائے جانے کے بعد مکہ کی زندگی دیکھیے, مکہ کی 13 سالہ انتہائی آزمائشوں سے گری ہوئی زندگی. اس کے بعد مدینہ کا دور آتا ہے, وہاں جنگیں ہو رہی ہیں, یہ تمام چیزیں, اور اتنا ہوتے ہوتے تقریباً 5 سال کا عرصہ مدینہ میں بیت گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت زید نے اتنی بڑی قربانی دی تھی تو ایک اعزاز عطا کیا کہ انہیں اپنا بیٹا بنایا. دوسری بات کہ انہیں اپنے خاندان کی لڑکی سے نکاح کیا, حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی. اب حالانکہ وہ لوگ تیار نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر, اس لیے کہ اس سماج اور معاشرے میں آزاد کردہ غلام کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی, لیکن آپ کے کہنے کے پر چونکہ آپ کا خانوادہ تھا, حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید سے کرا دیا گیا. لیکن ایک مدت کے بعد دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو سکا, اور حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں شکایتیں بھی کر رہے تھے, اور آپ کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ حضرت زید جب زینب کو طلاق دیں گے تو اس کے بعد اس سے نکاح آپ کو کرنا ہوگا. یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا, کئی مسائل یہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے, اور اسی تناظر میں قرآن مجید نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا.
اب قرآن نے صاف طور کے پر کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا کر نباہ کرنے کی حکم دے رہے تھے، لیکن حضرت زید نے آخر طلاق دے دیا، اس لیے کہ معاملہ نہیں بن رہا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے عدت کے پوری ہونے کے بعد فلما قضى زید منها وطرا، کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب کے ساتھ ایک مدت تک رہ کر اپنا معاملہ ختم کر لیا۔ قرآن میں واحد صحابی جن کا نام لیا گیا ان کی قربانیوں کی بنیاد پر، فلما قضى زید منها وطرا، جب اپنی ضرورت پوری کر لی، ان کے ساتھ ان کی جو بھی مدت تھی تقدیر کے اندر لکھا تھا اتنا رہ لیا، چھوڑ دیا، زوجنا کہا، تو زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا ہے، یہ نکاح ہو گیا۔ حضرت زینب اس بات کے پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم تمام لوگوں کے نکاح زمین کے پر انسانوں نے پڑھایا، لیکن میرا نکاح اللہ نے آسمانوں کے پر عرشوں کے پر پڑھایا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اب یہاں مسائل کتنے تھے؟ سب سے پہلی بات، زید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا ہے اور بہو سے نکاح نہیں کیا جا سکتا طلاق ہونے کے بعد۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، سورہ نساء میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ بہویں جو تمہاری سلبی بیٹے کی ہے، سلبی یعنی جو تمہاری اپنی نسل کا ہو، تمہارا اپنا سگا بیٹا ہو، منہ بولا نہیں، سگا بیٹا، من اصلابکم، جو تمہارا سگا بیٹا سگی اولاد ہو، اس کی بہو سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ میں آتی ہے، یعنی اب یہ ہمیشہ کے لیے اپنے سسر کے لیے حرام ہے۔ یعنی بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد اپنا اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر مسئلہ یہاں بالکل واضح کہ اگر ایک بھائی نے طلاق دیا اپنی بیوی کو تو اس کا دوسرا بھائی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باپ نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ قرآن مجید نے اسی کو یہاں پر کنفرم کیا۔ اب یہاں قرآن نے سب سے پہلی چیز ختم کی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولا رشتہ ہے، اس کی اسلام میں کوئی وقت نہیں ہے اور اس کا اسلام کے پر سگے رشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، یہ صرف منہ بولا رشتہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ عرفات کے اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں عرفاتی بھائی، حج کے موسم میں کہ ہمارا عرفاتی بھائی بن گیا ہے، یہ صرف منہ بولا رشتہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیز وہ ہے جو خون کے رشتوں کی بنیاد کے پر ہوتا ہے، ان رشتہ داریوں کو اہمیت دی جائے گی۔ اور قرآن نے صاف طور کے پر کہا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے حقیقی باپوں کے نام کے ساتھ ہی پکارو، یہ نہیں کہ انہیں جس نے ایڈاپٹ کیا ہے یا جو گارجین بن گیا اس کا نام دیا جائے گا، نہیں، حقیقی باپ جو ہوگا اسی کا۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیں بہت سارے لوگ جن کو اگر اولاد نہیں ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا اپنے بھائی کی اولاد دے لی تو اس کے پر اپنا نام چڑھا دیتا ہے، غلط ہے۔ اس کے اصل باپ کا نام ہی ہوگا اس کی سرٹیفکیٹ پر۔ آپ اپنا نام گارجین کے اندر لکھیے گا کہ میں نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے، میں اس کا سرپرست ہوں، آپ اس کا نام ولدیت حقیقی طور پر جو ہوتی ہے اصل باپ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بڑا سخت حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں بیان کیا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ جو حقیقی باپ ہے اسی کی طرف آپ کو منسوب کرنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 5واں نکاح تھا۔ 4 کی تو قرآن مجید نے اجازت دی کہ 4 نکاح کر سکتے ہیں بیک وقت۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں بیوی تھی۔ اب منافقین وغیرہ کے درمیان بہت چرچا ہونے لگی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی ہی مطلقہ سے یعنی اپنی بہو سے ہی نکاح کر لیا۔ حضرت زید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا تھا، قرآن نے اس کو کنڈم کر دیا کہ زید نبی کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، سگی بیٹے نہیں ہیں، وہ صرف منہ بولا رشتہ تھا، وہ زید بن حارثہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، ان کی ولدیت جو حقیقی تھی اس نام سے ان کو پکارنے لگ گئے۔ قرآن نے اس کے بارے میں وضاحت کی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ ضرورت کے تحت 4 سے زائد نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ کے نکاح میں بیک وقت تو 9 بیویاں تھیں جس وقت آپ کا انتقال ہوا، تو ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں۔ نبی کو بہت سارے جو خصوصیات عطا کی گئی اس میں ایک یہ بھی تھی، اور اس کے پیچھے بھی مقاصد تھے، وہ ایک اپنا الگ معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ آسان نہیں تھا، لوگوں کے درمیان چرچا ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے ہی نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا، آپ کو مسلمانوں کو 4 کی اجازت ہے، آپ نے 5واں نکاح کر لیا۔ یہ چرچا منافقین کے درمیان چل رہی تھی۔
جو مسلمان تھے ان کو ڈر نہیں تھا، وہ تو شریعت کے پابندے تھے، شریعت کا جو حکم نازل ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے، ان سے زیادہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی اور چیز کی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن منافقین جو اس بارے میں باتیں کر رہے تھے یہ بڑا مسئلہ تھا، اس کے باوجود بھی قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسومات جو ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے ذریعے نہیں ختم کرنا چاہیے، بڑے لوگ جن کی سماج کے اندر عزت ہوتی ہے، جن کو لوگ دیکھتے ہیں اور جن کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، ان لوگوں کو پڑھ کر ہمارے یہاں جیسا کہ شادی بیاہ کے مواقع کے پر اور دیگر مواقع کے پر لوگ بہت ساری رسومات اور خرافات کے ذریعے سنت کو پامال کر رہے ہیں، اسے مشکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو سماج کے سربراہ ہیں، یہ آگے بڑھیں اور اس چیز کا خاتمہ کرے اور سنت کے مطابق نکاح کو فروغ دیں، تب دیگر لوگوں کے پر بھی اس کے بہترین اثرات پڑنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈر اور فکر انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اصل ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کی دی گئی ہے، لوگوں کی فکر نہیں کرنا ہے۔ یہی بڑا مسئلہ ہے۔ ابو طالب کے سامنے مسئلہ آیا، لوگوں کی فکر پیدا ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے، نتیجہ یہ ہوا کہ آخری دم پر جب آپ نے کلمہ پیش کیا، کلمہ نہیں پڑھے لوگوں کے ڈر کی بنیاد پر، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا لوگوں نے ان کو جہنم سے بچایا؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، کیا اس عذاب سے جا کر بچائیں گے وہ لوگ جو دنیا کے اندر باتیں کر رہے تھے کہ تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو جہل ہے، عبداللہ بن ابو امیہ وغیرہ، وہ تو خود جہنم میں ہے، وہ کیا ابو طالب کو بچا پائیں گے؟ تو لوگوں کی فکر چھوڑ دیجیے گا۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ اسی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتے کہ میری رشتہ داری کے پر آنچ آئے گی، لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کریں گے، لوگوں کو جو کہنا ہے کہیں گے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اصل اپنا ٹارگیٹ اللہ کی رضا کو بنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا، یہ ہماری زندگی کا ٹارگیٹ ہے۔ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، اسے راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اور اسی کی خوشی کی بنیاد کے پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، نہ کہ لوگوں کی خوشی اور ناراضگی پر۔ لوگ اپنی جگہ پر ناراض ہونا ہے، ہونے دو، کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کی ناراضگی سے ہماری زندگی کے اندر کوئی کمی واقع ہوگی، یا ان کی خوشی سے ہماری زندگی کے اندر کچھ زیادتی ہو جائے گی کہ اگر وہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ لا کر دے دیں گے؟ نہیں، وہ صرف اپنی باتیں، ہر کسی کے منہ میں اپنی زبان ہے، اپنی باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کے تبصرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اگر لوگوں کا ڈر ہوتا تو بتائیے جادوگروں نے فرعون کے دربار میں جو اس کے معاوضے کے پر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں حق جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، انہوں نے جو چیز پیش کی ہے وہ حقیقت میں معجزہ ہے، اور ہم نے جن چیزوں کو پیش کیا یہ صرف شعبدہ بازی ہے، حقیقت جیسے ہی ان کے سامنے آئی، نتیجہ کیا ہوا؟ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین کے پر ایمان لے کر آئے، ربی موسیٰ و ہارون، یہ وضاحت کر دی، اس لیے کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ تو فرعون یہ نہ سمجھے کہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، بلکہ کہا کہ اس رب پر ایمان لے کر آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ہے۔ اب اس کے بعد فرعون نے کیا کہا کہ یہ تمہارا استاد ہے، تم لوگوں نے میرے خلاف سازش رچی ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹوں گا، یعنی اگر تمہارا بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹ دوں گا۔ اب بتائیے، داہنا پیر کٹا ہے، بایاں ہاتھ کٹا ہے، انسان کھڑا ہی نہیں رہ سکتا ہے، بیلنس باقی نہیں رہے گا، اور اگر دائنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ ڈالوں گا، اور اتنا نہیں کہ تمہیں اس طرح تڑپتا ہوا چھوڑ دوں گا، تو سب کے سب کو پھانسی کے پر لٹکا دوں گا، کسی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جادوگر جب فرعون کے دربار میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے سے پہلے کیا کہنے لگے؟ اِنَّ لَنَا اَجْرًا، کہ کیا اس مقابلے میں جیتنے کے بعد ہمیں کچھ اجر ملے گا، اس کا کوئی معاوضہ ملنے والا ہے؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، میں تمہیں اپنا خاص بندہ بنا لوں گا، میں اپنے مقربین میں تم لوگوں کو شامل کر لوں گا۔ لیکن جیسے ہی ایمان کو قبول کر لیا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، رب العالمین کے پر، فرعون نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو کیا کہنے لگے؟ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، رب العالمین کے پاس جائیں گے،
وہاں جانے سے تو تو نہیں روک سکتا ہے نا. تیری صرف اتنی ہی بساط ہے کہ تو صرف جان لے سکتا ہے، لیکن جان کے بعد ہماری روح کے پر تیرا اختیار نہیں ہوگا. یہ روح اللہ کے سامنے پیش ہوگی، رب العالمین کے سامنے. سوچئے کہ ایک طرف جب ایمان نہیں تھا، کفر تھا، تو دنیا داری تھی، اور جہاں ایمان آ گیا تو وہاں دنیا کی فکر فنا ہو گئی. کوئی بات نہیں، جان ہتھیلی پر لے کر آ گئے. یہی مومن ہوتا ہے. آج SIR دیگر معاملات چل رہے، لوگ ڈر رہے ہیں کیا ہوگا ہمارا، اتنی فکر ہے. اصل فکر آخرت کی کیجیے. اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا میں نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا جس کی جیسی کتاب قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، کوئی ایک سورہ نہیں بنا سکتا. میں نے تمہیں سید الانبیاء سید البشر دیا. اب بتائیے کہ اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تمہیں خیر امت بنایا، کنتم خیر امہ، اس کے بعد بھی تمہارے اندر خیر نہیں ہے. خیر امت ہونے کے باوجود تمہارے اندر خیر نہیں. سید الانبیاء کے ملنے کے بعد بھی تم نے اس کی اتباع نہیں کی، اس کے مقابلے میں کسی اور کو انتخاب کر لیا. بتائیے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس بات کی فکر کیجئے گا. یہ لوگوں کی فکر کو چھوڑ دیجئے. فلاں عالم فلاں مفتی ہمارے بارے میں کیا فتویٰ دے گا، وہ ہمارے بارے میں کیا لکھے گا، کیا خطبے کے اندر بولے گا، اس کی فکر مت کیجئے. اللہ کو کیا جواب دینا ہے اس کی فکر کیجئے گا. اصل مدعا یہ ہے. اور جس کے اندر یہ فکر سما گئی تو پھر کوئی کتنا بھی کہے وہ ڈرے گا نہیں. اس کے اندر جادوگروں کی طرح جو پہلے جادوگر تھے مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کے اندر جو جسارت آئی وہ ہمارے اندر پیدا ہوگی. یہ واقعہ جو قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا گیا ہے، یہ دراصل مسلمانوں کو ہمت دلاتا ہے کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. اللہ پر یقین اور توکل کرنا سیکھیے گا. دنیا سے مت ڈریے. بہت بڑے بڑے فرعون آئے، بہت بڑے بڑے حامان آئے، قارون آئے، سب چلے گئے، سب فنا کر دیے گئے. اس فرعون کو بھی بڑا ناز تھا اپنے آپ کے پر، مرنے کے بعد اسے دریا نے اپنے اندر نہیں رکھا، اٹھا کر پھینک دیا، اور آج وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا. تو لوگوں کی ڈر، لوگوں کی فکر اپنے دلوں کے اندر سے نکال دیجئے. شیطان یہ چیز ڈال کر ہمیں حق سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی بہت بڑی رکاوٹ ہے جو حق بات کو قبول کرنے میں انسانوں کے لیے بنتی ہے. ابو طالب کا واقعہ بزدلوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. دیکھیے گا کہ اگر بزدلی ہے تو انسان سب حقیقت کو سمجھنے کے بعد اسے قبول نہیں کر پائے گا. حق کا قبول کرنا بہادروں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے. بزدلی ہے تو پھر ابو طالب تمہارے سامنے ہے، ساری زندگی لگا کر بھی کلمہ نہیں پڑھ پائے. اور جسارت ہے تو جادوگروں کی مثال ہمارے لیے سب سے بہترین ہے، زندہ و جاوید مثال، کہ اپنی جان کو داؤں پر لگا دیا. ٹھیک ہے جان لینا ہے، لٹکا دے. سولی کے پر لٹکانا گوارا ہے، سب گوارا ہے. ہم اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے. اب اس سے بہتر چیز کیا ہے کہ کوئی ہم کو اپنے رب سے نہیں کاٹ سکتا. اگر رب سے کٹ گئے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. قرآن اسی کو بتا رہا ہے. اصل چیز، اصل رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، دنیا کی فکر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے اصل چیز ہے. صحابہ نے جب اسلام قبول کیا تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی مخالفت کرنے والے نہیں تھے. حضرت عثمان غنی نے ایمان قبول کیا، ان کے چچا نے انہیں چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھونی دے دے کر سزائیں دی، کوئی اور نہیں تھا. اور حضرت مصعب بن عمیر نے جب ایمان قبول کیا تو گھر کے رشتہ داروں نے ہی پورا لباس اتار کر باہر نکالا. ماں کو شرم آئی تو صرف اتنا کپڑا دیا جس سے وہ اپنی شرمگاہ ڈھانک سکے. کیا ایمان تھا! اگر ان کے اندر یہ بزدلی ہوتی نا جو ہمارے اندر ہے تو کبھی مسلمان نہیں ہوتے. انہوں نے اپنوں سے مقابلہ کیا. جنگ بدر کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اپنوں سے لڑے جو ان کے خلاف پوری زندگی تھے. ادھر بیٹا ہے تو سامنے باپ ہے، ادھر بھانجا ہے تو سامنے ماموں ہے. یہ رشتہ داریاں تھیں. تو اس بنیاد پر کہ حق اصل میں رشتہ داری، لوگ کیا کہیں گے، سماج اور معاشرہ سب سے برتر ہے، اور یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. اور جو اللہ تک پہنچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہو گئی، اسے دنیا اور آخرت کی لذت حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ جادوگروں کو حاصل بھی. تھوڑے لمحے میں ان لوگوں نے اپنی دنیا ہی کو پلٹ دیا تھا. ایک طرف ان کے لیے سب کچھ دنیا تھی، ایمان قبول کرنے کے بعد سب کچھ آخرت ہو گئی. دنیا جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، سب گوارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان واقعات کی روشنی میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، ہمیں اصل چیز اللہ کی رضا جو ہوتی ہے اس کی فکر کی توفیق دے، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور اس رضا کی بنیاد کے پر ہمیں جنت عنایت کر. لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہے، یہ ذہن و دماغ کے اندر جو چھایا ہوتا ہے،
ان تمام چیزوں کو ہمارے ذہن و دماغ سے نکال دے، حق کا تابع بنا، اور ہر قسم کی بدعت اور خرافات، بزدلی سے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے، مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے مالی سیاسی اعتبار سے حیران و پریشان کرنے کی جو سازشیں رچی جا رہی ہے، ہر چیز سے ہمیں محفوظ رکھ، اس لیے کہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم۔